بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے احوال اسلام آباد اور میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان بیت المال اور سویٹ ہوم کے تحت چلنے والا ایک ٹرسٹ، جہاں پہ ہم موجود ہیں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرسٹ میں پلنے والے بچوں کو کیا ماحول میں اثر ہوتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے، ان کا رہن سہن کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کو اگر کوئی مشکلات درپیش آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو مقیم ہیں بچے جو رہائش پذیر ہیں ان سے بھی اور یہاں کی انتظامیہ سے۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نواز الدین ہے۔ نواز الدین۔ اچھا، یہ بتاؤ آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں 9th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، کون سے سبجیکٹ ہے؟ کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے، تو کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، سب کچھ سمجھ بھی آتے اور اچھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا، جی ابھی اس وقت کیا ٹیوشن کلاسز لے رہے ہو؟ جی ٹیوشن کلاس لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا مارکس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے جب رزلٹ آتا ہے تو؟ انشاءاللہ ہم نے جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھے مارکس لے اور اچھے پیپر رہتے ہیں، جس لحاظ سے ہم پیپر دے کے آتے ہیں وہی مارکس آتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اے لیول گریڈ پہلے مارکس لے لے۔ ٹھیک ہے، تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ میرا تقریباً 9 سال پورے ہونے والے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے۔ اچھا، فرسٹ کلاس سے آپ یہیں پہ ہو؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ بہت بہترین، بہت صاف ستھرا ماحول رہتا ہے، دیا جاتا ہے ہمیں یہاں پہ کھانے پینے کا سب کچھ، کھیلنے کا، اور اس کے بعد کمپیوٹر ایجوکیشن پڑھنے کے لحاظ سے ٹیوشن وغیرہ، اور اس کے بعد اسلامک ایجوکیشن، کھانا پینا ہمارا بہت اچھا خیال رکھا جاتا ہے، جس طرح کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے اس طرح خیال ہمارے ادھر رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ گھر کی یاد آتی ہے ویسے؟ جی اتنی نہیں آتی کیونکہ بالکل ادھر گھر جیسا ماحول ہے؟ جی۔ اچھا، تو گھر میں والدین وغیرہ ہیں یا نہیں؟ والد صاحب فوت ہو گئے اور والدہ ہیں۔ اچھا، وہ کہاں پہ رہائش پذیر ہیں؟ وہ KPK کے ضلع کرم ایجنسی میں۔ اچھا، جی۔ آپ جاتے ہو یا وہ آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے والدہ سے؟ جی ہم بس جب چھٹی جاتے ہیں پھر ہم خود ملنے جاتے ہیں، کافی دور ہے تو ادھر سے آنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم ادھر خود جاتے ہیں۔ اچھا، جی۔ تو اب تو ظاہر آپ کا یہی گھر ہے، تو یہی پہ گھر والے ماحول ہی ہے؟ جی سب کچھ گھر جیسے ہی ادھر ملتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ خوش ہیں آپ؟ جی سارے بہت خوش ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ ان کے ٹویٹر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک۔ گڈ نیم؟ خاور تاج۔ اچھا خاور صاحب، یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہاں پہ ایجوکیشن دی؟ میں جنوری میں آیا تھا اور جنوری سے آنورڈز ابھی تک یہیں پہ ہوں۔ ہاں جی۔ تو کیسی نشو و نما پا رہے ہیں بچے یہاں پہ، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ تو جب میں سٹارٹ میں آیا تھا کافی اچھا ماحول ملا مجھے، وہی میری وجہ بنی تھی یہاں پہ کنٹینیو کرنے کی۔ تو ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس بڑے اچھے ہیں، چیزوں کو جلدی پک کر لیتے ہیں، اور جو چیز سمجھائی جاتی ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ بچے جس طرح ویسے نارملی ہر گھر میں ہوتا ہے، بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ ماحول تو ہوگا تقریباً؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بس یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ پیار محبت سے سمجھایا جائے تاکہ بات بھی سمجھ جائے اور شرارت سے بھی بات رہے۔ کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے جو بچے گھر میں ہوتے ہیں ان کی بھی روٹین ہوتی ہے نا ایک بچوں کی، تو یہاں پہ جو بچے موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، سیم وہی روٹین ہے یا روٹین سے ہٹ کے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، روٹین سے ہٹ کے ان کا جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں باہر۔ ویسے تو یہاں پہ کھیل وغیرہ بھی ہے، باقی چیزیں بھی موجود ہیں، اور وہ جو مجھے سب سے اچھی لگی کہ ایک دفعہ جو باہر جاتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو وہ پلس پوائنٹ تھا۔ اچھا، مطلب آؤٹ آف سٹی یا کہیں بھی آپ بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اچھا ماحول فیل کرتے ہیں بچے یہاں پہ، آپ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں بچے؟ ہاں جی بالکل، اور کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو
پہلے ان سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ابھی بہتر ہو گئے ہیں کافی ماشاءاللہ سے. ہاں تو پڑھانے میں بچوں کو دشواری یا کوئی ایشو کوئی اس قسم کا جس طرح ہوتے ہیں اکثر بچوں میں مسئلے؟ نہیں، فی الحال تو کوئی نہیں آ رہا. جو کچھ تھے کمزور وہ ابھی بہتر ہو گئے ہیں کافی. جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ رہنے والے جو بچے ہیں وہ بالکل ایک گھر کا ماحول فیل کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ اگر ٹیوشن کلاسز لی جا رہی ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے گھروں میں بھی بچے جس طرح وہ ڈسپلن سے ٹیوشن بھی نہیں لے رہے ہوتے، لیکن یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک اچھا ماحول، جو گھر سے اچھا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلام مدثر. اچھا بیٹا، کس کلاس میں ہو آپ؟ جی میں 9th کلاس میں. تو کب سے یہاں پہ ہو آپ؟ مجھے 6-7 منتھس ہو گئے ہیں ادھر ابھی. 7 منتھ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایجوکیشن کہاں پہ تھی آپ کی؟ اس سے پہلے میں بیریا فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتا تھا، وہ ادھر 6 روڈ کے قریب ادھر. ٹھیک ہے. 7 ماہ سے آپ کنٹینیوسلی یہیں پہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کیسا ماحول فیل کرتے ہیں؟ یہاں پہ بالکل گھر سے اچھا ماحول ہے، کافی بہت اچھا ماحول ہے ادھر. کافی اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت اچھے دوست. آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور میری والدہ زندہ ہیں. اچھا، تو وہ کہاں پہ رہتی ہیں؟ یہ پنڈی میں. پنڈی میں. جی تو آپ وہ ملنے آتی ہیں یا آپ جاتے ہو؟ وہ ملنے بھی آتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. اور تقریباً مہینے میں 2 دفعہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ماحول ہے وہ دوستانہ ہے باقی لڑکوں دوستوں کے ساتھ؟ بالکل دوستانہ ہے، بالکل سارے بھائیوں جیسے ہیں. تو گھر کی یاد نہیں آتی؟ گھر کی جب شروع میں آیا تب یاد آتی تھی، اب تھوڑی نہیں آتی. ظاہر ہے یہی گھر ہے. جی بالکل یہی گھر ہے. ٹھیک ہے. ریلیکس ہو یہاں پہ؟ جی بالکل ریلیکس ہے. ہاں. اچھا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ فواد علی سر. محمد علی. فواد علی. اچھا فواد علی. اچھا فواد، یہ بتاؤ آپ کس کلاس میں ہو آپ؟ میں 9 بلو میں. 9 میں. یس سر. اچھا، تو کب سے یہاں پہ؟ میں 7 منتھ میں. اچھا 7 منتھ. اس سے پہلے کہاں پہ تھے؟ کراچی میں پڑھا تھا. اچھا کراچی میں. تو آپ کے والدین ہیں؟ والد صاحب فوت ہو گئے، والد ہیں. اچھا، تو 7 منتھ سے یہاں پہ ہو کنٹینیوسلی. یہ بتاؤ کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ یہ کا ماحول ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. شروع میں جب میں یہاں پہ آیا ہوا تو بہت دکھ ہو رہا تھا، گھر یاد آ رہا تھا. تو ابھی ماشاء اللہ اس سے جب دور ہوتا ہوں کہیں اور، جب چھٹیوں میں کراچی گیا ہوا تھا تو مجھے یہ جگہ بہت یاد آ رہا تھا کہ میں واپس کب جاؤں گا. والدہ آپ کی کراچی میں ہوتی ہیں؟ اچھا، تو یہ بتاؤ بیٹا کہ یہاں پہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ جی جی بالکل. مدرسے میں قاری صاحب بھی ہمیں دینی تعلیم دیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. جی جی. تو ماحول کیسا ہے یہاں کا؟ ماحول بہت صاف ستھرا اور کھانا پینے کے انتظام بہت پیارا ہے. جی. تو یہاں پہ اب دل لگ گیا ہے؟ بہت زیادہ. تو پورے دن کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ ہمارے تو دن میں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پڑھائی اور باقی کھیل وغیرہ اس میں. تو پڑھائی کے لیے یہیں پہ یا کوئی اسکول میں جاتے ہو آپ؟ پڑھائی اسکول پہ جاتے ہیں، اسکول سے پھر آ کے تھوڑا آرام ملتے ہیں، اس کے بعد کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے کے بعد پھر پڑھائی ہوتی ہے. نماز بھی ہوتی ہے 5 ٹائپ کی. جی. تو یہاں کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ بالکل گھر والا ماحول؟ جی جی سارے بھائی کتنے. اچھا شوکت صاحب، یہ بتائیں کہ اب جس طرح موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے موسم سرد شروع ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ بچوں کو ظاہر ہے رہائش تو آپ نے آلریڈی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ماحول اچھا ہے، لیکن باقی بلینکٹ وغیرہ رضائیاں وغیرہ یہ سارا کچھ موجود ہے؟ جی الحمدللہ موجود ہے. کمبل ہم نے بچوں کو دے دیے ہیں، اس کے علاوہ سویٹر کوٹس بھی دیے ہیں، ایکسٹرا رضائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اگر زیادہ سردی پڑتی ہے تو ہم بچوں کو ایکسٹرا رضائیاں بھی دیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں. یہ جو کمبل ہے رات کو بچے استعمال کرتے ہیں، صبح پراپر ان کو کلوز کر کے ادھر رکھ دیتے ہیں. یا اس کے لیے یہ آیا وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آپ؟ ہمارے 12 بچے کے اوپر ایک مڈ کیئر ہے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ان کا نہلانا دھلانا کپڑے پریس کرنا سنبھالنا وہ اس کی ذمہ داری ہے 24 گھنٹے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نیچے جو بچے تھے وہ تو بڑے ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں خود اپنا سب. اب یہ چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال کے، ان کو سنبھالنا تو بڑا ایک ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ایسے بڑے بچوں کے لیے ہم نے لانڈری بوم رکھی ہوئی ہے، ان کے کپڑے پریس کرتی ہے، وہی دھوتی ہے، وہ سارا کوئی صفائی کا اس کی ذمہ داری ہے. باقی کھانے پینے کا وہ تو ان کے ساتھ ان کا بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کے اوپر ایک وارڈن ہم نے رکھا ہوا ہے جو رات کو ان کے لک آفٹر کرتا ہے.
اس کے علاوہ ایک قاری صاحب ہمارے جو 12 بجے کے بعد وہ بھی ان کو ساتھ دیکھتے ہیں, کوئی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو یا اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ رکھتے ہیں. اچھا, جو لیڈیز آپ نے بتائی ہیں جو مڈ کیئر ہیں, جو ان کی کیئر کرتی ہیں, ان سے ہم کوشش کریں گے آپ ہماری ان سے بات کروائیں, ملاقات, کیونکہ اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ. اچھا, ان کی کمروں میں رہتی ہیں. آگے ہیں, میں اگر نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بچے ابھی ہماری طرف اس میں لائٹ خراب ہو گئی. ان سے ہم بات کریں. یہ ہمارے ٹیوٹر ہیں, ان سے بات کر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سدرا. اچھا سدرا, آپ یہ بتائیں کہ کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ مجھے 5 منتھ ہو گئے آلموسٹ. تو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ نیچے بچے بڑے ہیں, یہ بہت چھوٹے بچے ہیں, 2 3 سال کے, تو ان کو لک آفٹر کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا, مشکلات نہیں پیش آتی؟ نہیں, میں تو ان کی ویسے بیسیکلی ٹیوٹر ہوں, تو جو ان کی ٹیکر ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا خیال رکھتی ہیں ان کا. تو باقی یہ اسکول گوئنگ ابھی انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے تو مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو ڈائریکٹ 1 میں ڈال دیا اور یہ ابھی پری نرسری کے بچے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, اتنے چھوٹے بچوں کو ظاہر ہے اسکول میں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک سینٹر میں اتنی تعداد میں بچوں کو سنبھالنا مشکل تو ہوتا ہوگا. نہیں, تھوڑا اسٹارٹ میں ہوا تھا, اب یہ عادی ہو گئے ہیں, روٹین پہ چل پڑے ہیں. جی ناظرین, بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ. تو کوئی بچہ بات کرے گا مجھ سے؟ یہ بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سائم جنید. محمد سائم جنید. سائم جنید, ویری گڈ. کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ میری 10 ایئرس. 10 ایئرس, لگتے تو آپ چھوٹے سے ہو ابھی. تو کس کلاس میں ہو آپ؟ میں 3rd کلاس میں. 3rd کلاس میں, ویری گڈ. اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ یہاں پہ کیسا فیل کرتے ہو آپ؟ کانفیڈینس فیل بہت اچھا. ویری گڈ. تو یہاں پہ جو پڑھاتی ہیں ٹیچر, وہ اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں؟ جی بہت اچھا پڑھاتی ہیں. اچھا, تو آپ کے ابو ہیں, ماما ہیں؟ امی ہیں لیکن ابو نہیں ہیں. اچھا امی ہیں. امی کی یاد نہیں آتی یہاں پہ رہ کے؟ آتی ہے. آتی ہے. تو کب ملتے ہو امی سے؟ ہفتہ اتوار. ہفتہ اتوار. یس. تو کون لے کے جاتا ہے؟ امی خود یہاں پہ آتی ہے کہ آپ جاتے ہیں؟ نہیں, امی خود آتی ہیں. ملنے آتی ہیں امی. اچھا, یہاں پہ آپ خوش ہو؟ یس سر. تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا یہاں پہ کھانے پینے کا؟ نو سر. پڑھائی کا؟ نو سر. رہنے کا؟ نو سر. اچھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ اور موجود ہے. تو بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر قیوم. کیا؟ سمیر قیوم. سمیر قیوم. قیوم آپ کے ابو کا نام تھا؟ یس. اچھا, ویری گڈ. آپ کس کلاس میں بیٹا؟ 3. تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ کوئی نعت, کوئی پوئم, کوئی نظم, کیا نعت. نعت سناؤ گے؟ ویری گڈ, سناؤ ہمیں نعت پھر. وہ شہر مغابہ جہاں مصطفیٰ گئے, وہیں گھر بنانے گنجی چاہتا گئے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے گنجی چاہتا گئے. جیاں دے محابہ کی آواز گونجی کہاں ارزلانے یہ دلغ سے اپنے. جیاں دے محابہ کی آواز گونجی کہاں ارزلانے یہ دلغ سے اپنے. اجازت اگر دو تو جام شہادت, اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کنجی چاہتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, شاباش بیٹا.
جی ناظرین، بالکل ہمارے ساتھ ایک بچے کی والدہ موجود ہیں یہاں پہ، وہ شاید ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہیں اپنے بچے سے، تو ان کے خیالات جانتے ہیں۔ میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کا بیٹا کب سے یہاں پہ؟ اس کو دوسرا سال ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ صحیح پڑھ بھی رہا ہے، بہت زیادہ اس کا خیال کر رہے ہیں، ہم اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں کہ ہمارے بچے کی اتنی کیئر ہو رہی ہے، ہر معاملات میں، کھانے پینے میں، ڈریس میں، بکس وغیرہ میں، ہر چیز کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جیسا ماحول آپ دینا چاہتی تھیں اپنی زندگی میں اس بچے کو، تو آپ مطمئن ہیں کہ یہاں پہ جو بچہ آپ کا رہ رہا ہے یہ اس کو سیم ویسے ہی ماحول مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ ہم جس طرح کا ماحول دینا چاہتے تھے اس سے زیادہ اس کو یہاں پہ ملے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو بچے، جو والدین اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے یا کسی بھی مسائل کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہاں کے بچوں کو چھوڑیں، یہاں پہ اچھی پرورش ہے، ان کی اچھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، بچے کسی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ جی ناظرین، بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں سید حسنین ایڈوکیٹ، ان سے ہم بات کریں گے۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ادارے میں آئے، ہمارے بچوں کو آپ نے ٹائم دیا سر۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹرسٹ جو ہے کب سے قائم کیا ہے آپ نے؟ سر یہ ادارہ تو میں نے 2021 سے قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ جو آج آپ جن بچوں کو ملے ہیں، ان بچوں کو یہاں رکھے ہمیں کوئی 2 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو یہ کولیبریشن ہے یا انڈر سپرویژن ہے اس کی بیت المال کی، سویٹ ہوم کی؟ اس میں سر میرا ادارہ SMAS ویلفیئر ٹرسٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان بیت المال، دے آر ہیونگ اے جوائنٹ پروجیکٹ، وی آر ہیونگ اے کولیبوریشن، جس کے اندر ہم دونوں مل کر ان 103 بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، رہنا، اسکولنگ، ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ بائی اس۔ اچھا، اس میں زیادہ تر کون سے بچے ہیں؟ یعنی یہ بے گھر ہے یا کسی کا والد یا والدین نہیں ہے، رہائش کا ایشو ہے، فائنینشلی مسائل ہیں، کیا یہ بچے کیسے آپ تک رجوع کرتے ہیں یا کن بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ؟ سر اس میں ہماری جو سی 80% کوٹا ہے وہ آرفنس کا ہے، اس کے بعد 10% کوٹا ہمارے پاس پور اینڈ نیڈی بچوں کا ہے، اور 10% وہ کوٹا ہے جس میں ہمیں ڈفرینٹ کیٹیگری سے لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور ان میں سے ہم اپنی پالیسیز کے تحت ان کو پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں۔ 80% کا ہمارا کوٹا ہے وہ ہم لوگ آرفنس پہ ورک کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ کافی ٹرسٹ میں ہم نے وزٹ کیے اس سے پہلے، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال، تو مسائل نہیں درپیش آتے ایسے بچوں کو لک آفٹر کرنا؟ سر بالکل بھی نہیں آتے۔ اسٹارٹنگ میں بچے تھوڑا سا یہاں پر پینک کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک گھر سے دور آنا، ماحول کا چینج ہونا، لیکن ہم نے چھوٹے بچوں پر، ہمارے پاس 4 سال سے بچہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 4 سال سے 18 سال تک کا ہم نے بچہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں پر جسٹ میل بچے ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے ہر 10 بچوں کے اوپر ایک فیمیل مڈ کیئر رکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک گھر میں ایک ماں اپنے بچے کی لک آفٹر کرتی ہے، ویسے ہم نے 4 سال سے 12 سال کے بچوں تک کے لیے فیمیل مڈ کیئرز رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا سوچ کے آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا؟ سر اس میں اگر میں بات کروں تو مین چیز ہیومینٹی ہے، کہ ہم باقی کاموں میں تو ہیں ہی ہیں، اب بینگ اے پروفیشنل لائر ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی عزت آبرو کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو فلاحی کام ہے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں یا ان کی احادیث ہیں، تو ان میں مجھے سب سے زیادہ ایک
جو سب سے اچیومنٹ نظر آئی ہے جس کام میں یا جن احکامات میں، وہ یتیم کا خیال کرنا تھا. اس میں وہی بات ہے کہ جو احادیث ہیں ان میں سب سے بڑی افضل والی احادیث کہ قیامت کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا انسان میرے ساتھ 2 انگلیوں کی مانند ہوگا. تو بس اس احادیث کو لے کر ایک چیز آئی ہے، اور میں نے مین چیز اگر بات کروں تو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس سارے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا حسنین شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حدیث نبوی کی صورت میں انہوں نے جو بات پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا روز قیامت میرے ساتھ کھڑا ہوگا، تو اسی کی روشنی میں ان کے مائنڈ میں یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور ایک نیک عمل جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم مزید اس پہ باقی جو لوگ ہیں ان سے گفتگو کریں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرسٹ کے جو پروجیکٹ مینیجر ہیں طلحہ نثار. ان سے ہم بات کریں گے اور ان کے خیالات جانیں گے. طلحہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا طلحہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے انڈر سپرویژن پاکستان بیت المال سویٹ ہوم، تو اس سے کب سے آپ ریلیٹڈ ہیں؟ اس ٹرسٹ سے ہم 2025 سے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارا MOU ہوا تھا SMS ویلفیئر ٹرسٹ کا بیت المال کے ساتھ، تو تب سے ہم نے اس کو جوائننگ کی ہے اور تب سے ہم اس کے ساتھ رن کر رہے ہیں اس کو. اچھا طلحہ صاحب، یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا آپ سے رابطہ کرنا چاہے، ایک تو وہ کیسے، یعنی کہ لوگوں کو کیسے علم ہوگا کہ یہاں پہ بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا نظام اچھا ہے، یعنی کہ لوگ کیسے آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنا ایک اسٹریٹجی جو بنائی ہوئی ہے، اس میں آرفن بچے ہیں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ پور اینڈ نیڈی، اور نمبر 3 پہ ڈائیورسڈ. تو اس کرائٹیریا کے تحت ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کے جو امپلیمنٹ ہمیں بیت المال کرواتا ہے، اس کے تحت ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کے ایڈ چلتے ہیں، اور اپنی مارکیٹنگ اور ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈمنسٹریشن سٹاف ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے، وہ ان کی بچوں کی ہائرنگ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے فل ٹائم ہی رہ رہے ہیں؟ جی فل ٹائم، ان کی پوری کفالت ہم کر رہے ہیں. تو جن کے والدین یعنی والدہ یا بہن بھائی اور بھی تو ہوں گے نا، فیملی اکثر لوگ ایسے ہوں گے یہاں پہ بچے؟ جی ایسے ہی ہے. اس میں سے میجورٹی 80% جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس آتے ہیں ویکینڈس پہ، جن کی اگر مدر ہیں، آرفن بچے ہیں، مدر ہے ان کی، مدر آ جاتے ہیں. اگر مدر نہیں ہے، ان کے چاچے، ماموں، خالہ جو بھی ہے ان کو ویکینڈ پہ ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو کانفرنس روم ہے اس میں آ کے بیٹھ کر ان سے میٹنگ کر سکیں. ویٹنگ ایریا ادھر ہمارا سارا بنا ہوا ہے. اور باقی جو ہے بچے جن کے نان آف دیم پیرنٹس بھی نہیں ہیں، ان کی کفالت کوئی نہ کوئی ان کا ہے پیرنٹ، جو ان کی گارڈین ہے، وہ ان کے دیکھ بھال کے لیے وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں. ان کی دیکھ بھال کا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے ہم نے، وہ آ کے دیکھتے ہیں ان کو لازمی. تو بچوں کی خاص کر کے اچھی نشو و نما کے لیے تعلیم و تربیت اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے یہاں پہ؟ کرائٹیریا ہم نے یہ بچوں کی اسکولنگ تو ساری گورنمنٹ اسکول میں، ادھر ہم نے I-14 میں گورنمنٹ اسکول میں ساروں کی کوالیفیکیشن ہو رہی ہے. جو بچے ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ابھی کچھ انڈکشن کی، ہم نے جو میٹرک کے بعد جو بچے ہیں ہم نے ان کی بھی انڈکشن ہائر ایجوکیشن کی، ان کو ہم نے اب پرائیویٹ اسکول میں انڈکشن کرائی ان کی. اور ہمارا فردر یہ ہے کہ جو بچے اچھے مارکس لیں گے ان کو ہم گورنمنٹ اسکول سے نکال کے پرائیویٹ اچھے اسکولوں میں ڈالیں، تاکہ ہم ان کو کل کو فورسز میں ڈاکٹر اچھی ان کی ایجوکیشن دے سکیں ان کو. یعنی ان کی جو تعلیم و تربیت پہ خرچ اخراجات آئیں گے وہ یہ ٹرسٹ ہی پے کرے گا؟ یہ پورا ٹرسٹ پے کرے گا، A to Z ان کی کفالت کرے گا ٹل جب تک وہ جاب میں نہیں آ جاتے. تو مزید آگے کیا توسیع کرنا چاہتے ہیں آپ اسی حوالے سے؟ اس میں ابھی تو ہمیں جو گورنمنٹ آف پاکستان بیت المال کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، ہم 100 بچے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپلیکیشن فارورڈ کی ہوئی ہے کہ ہم اس کو 150 تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جس کا ہمارا ڈیسیجن ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا طلحہ صاحب، اس حوالے سے بحیثیت مسلم آپ خاص کر کے جو ہماری نیشن ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بحیثیت مسلمان ایک یہ اپنی نیشن کو پیغام دوں گا، جیسے آپ کو پتہ ہے یتیم بچے ہیں، سارے آرفن بچے ہیں، ان کی پاکستان میں بہت مستحق لوگ ہیں جو آپ کا انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ قابل استطاعت ہیں کہ آپ ان کو فنڈ کریں. آپ ہمارا ادارہ وزٹ کریں، سب سے پہلے آپ ہمارا ادارہ وزٹ کریں، اس ادارے کو دیکھیں. یہ اوپن فار آل ہے، اوپن فار آل ہے. آپ بچوں کی کفالت کریں، آپ
اس ادارے کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ بچے کی جس طریقے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. آپ بچے کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ادارے کو ڈونیٹ کریں, آپ وزٹ کریں, اوپن فار آل ہے. تو باقی یہ کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حالات بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کریں, لیکن ان کو کوئی پراپر فورم نہیں مل رہا. تو میں آپ کے چینل کے تھرو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ادارہ وزٹ کریں اور اس ادارے کو ڈونیٹ کریں. بہت شکریہ جی طلحہ صاحب. جی ناظرین, آپ نے جیسا کہ دیکھا, ہم نے آپ کو دکھایا, وزٹ کیا, بچوں کے ساتھ بات کی, یہاں پہ جو لوگ ان بچوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور بچوں کے جذبات آپ کے سامنے رکھے. ہم نے جو چیز دیکھی کہ ایک گھر میں رہنے والے بچے جس طرح کا ماحول اڈاپٹ کرتے ہیں, سیم ویسا ہی ماحول یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. تو بحیثیت قوم ہمیں سب کو اپنے اس نیک عمل میں حصہ ڈالنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے, چونکہ یہ ہمارے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بچے جس طرح ان کی تعلیم و تربیت یا پرورش کی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بچے اسی ملک کے معمار بنیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اپنے میزبان جاوید اقبال بھٹ کو آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک پاکستان زندہ باد.